سوال یہ ہے کہ جو مسیحی لوگ ہیں وہ روزے کے دوران پکی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے، لیکن اس کے علاوہ سب کچھ کھا لیتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے جو پاکستانی معاشرے میں نہ جانے کب سے، کہاں سے، کیسے آئی اور کس نے پھیلائی، اس بات کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ لیکن ہر سال کہیں نہ کہیں سے یہ سوال پھر سر اٹھا لیتا کہ کیا ایسا ہے، اور آج ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس سوال کی اصل میں بائبلی بنیادیں کیا ہیں، کتاب مقدس اس کے حوالے سے کیا بیان کرتی ہے۔ کیا بائبل مقدس اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم وہ اشیاء تو نہ کھائیں جو توے پر بنتی ہیں یا آگ پر بنتی ہیں یا پکا کر کھائی جاتی ہیں، اور ہم ان اشیاء کا استعمال روزے کے دوران کر لیں، مثال کے طور پر پھل ہیں یا جوس وغیرہ ہے یا پانی یا کوئی بھی لیکوڈ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ روزہ بنیادی طور پر ایک ایسی چیز ہے جس میں اگر آپ اس کو لغوی طور پر جاننے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک خاص دورانیے کے لیے خوراک سے پرہیز کرنا ہے۔ کس سے کرنا ہے جی؟ خوراک سے۔ اب خوراک میں ہے کیا؟ خوراک میں کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کا استعمال کر لیتے ہیں، چاہے وہ کوئی لیکوڈ ہے یا وہ خوراک ہے یا کیا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پکی پکائی چیز ہے، تو پھر وہ روزہ نہیں رہتا۔ لیکن یہ جو آیت ابھی ہم نے تلاوت کی ہے مقدس دانیل کے صحیفے کے پہلے باب کی 8ویں آیت، اس کو بنیاد بنا کر اکثر اوقات چونکہ اسے کہا جاتا ہے کہ حالانکہ اگر جب کوئی آپ چیز کھا لیتے ہیں وہ روزہ ہوتا نہیں ہے، لیکن آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں چونکہ کچھ چیزیں مقدس دانیل اور اس کے دوستوں نے ان کو کھانے سے انکار کیا ہے، اس بات کی بنیاد پر اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ روزہ تو ہے لیکن یہ مکمل روزہ نہیں۔ یہ روزہ تو ہے لیکن مکمل روزہ۔ اب مکمل روزہ وہ ہے جس میں آپ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کھانا بھی اور پینا بھی، لیکن یہاں پر کچھ تو چھوڑا گیا ہے لیکن کچھ چھوڑا نہیں گیا، لیکن اسے ایک نام دیا جاتا ہے اور وہ ہے جزوی روزہ۔ کون سا روزہ جی؟ جزوی روزے کا نام اس کو کئی بار اس کو جو بائبل کے مفسر لوگ ہیں یا کئی بار جب آپ روزے کی اقسام کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو مختلف بکس میں یا مختلف طرح سے آپ کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے۔ جی بائبل مقدس اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ آپ نے دیکھے مقدس دانیل نے بھی ایسا کیا ہے کہ اس نے چند چیزیں چھوڑی ہیں اور چند وہ کھاتا رہا ہے، اس لیے اسے بھی جزوی روزے کا نام یا پھر پارشل روزے کا نام دیا جاتا ہے۔ چلیں نام کوئی بھی اسے دیا جائے، لیکن ایک بات جو اس میں سے ہم سیکھتے ہیں، آپ اسے روزہ کہیں یا نہ کہیں، آپ اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن روزے جیسی عبادت کرنے کے لیے یہ جو آیت ہے یا یہ جو واقعہ ہے یہ ہمارے سامنے ضرور ایک خوبصورت سبق رکھتا ہے، اور آج ہم اسی بات پر تھوڑی دیر کے لیے غور بھی کریں گے۔ سب سے پہلا کام جو یہاں پر مقدس دانیل نے کیا ہے، چونکہ وہ بھی اور اس کے دوست بھی وہ اپنے ملک میں نہیں ہے، پہلی بات وہ اسیری کی حالت میں ہیں، قیدی جنگی قیدی بنا کر ان کو لے جایا گیا، وہ جنگی قیدی بن کر گئے ہیں بابل کے ملک کو، اور نبوکت نظر بادشاہ ہے جو انہیں لے کر گیا ہے۔ اب جب یہ وہاں پر ہیں تو اس نے اپنے وزیروں سے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ کچھ جو یہودی نوجوان ہیں یا جو اسرائیلی لوگ ہیں ان میں سے کچھ ایسے جوان دیکھے جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ہم اس طور سے ٹرینڈ کریں کہ وہ نہ صرف اپنی قومیت کو بھول جائیں، وہ اپنے دین کو بھول جائیں، وہ اپنے مذہب کو بھول جائیں، وہ اپنے ایمان کو بھول جائیں،
بلکہ اس کے ساتھ ہم ان کو ایسی ٹریننگ دیں کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو سلطنت ہے اس کو چلانے میں بھی ہمارے معاون بن سکے۔ اسی بات کو لے کر یہ چاروں نوجوان بھی سلیکٹ ہو گئے ہیں، جن میں ایک دانیل ہے اور اس کے ساتھ 3 اور ہیں، صدرک، مسک اور عبدنجو۔ یہ چاروں نوجوان بھی وہاں پر پہنچا دیے گئے ہیں۔ اب جب یہ اس خاص جگہ کے اوپر رکھے گئے ہیں جہاں پر باقی اور نوجوان بھی ٹریننگ کے لیے موجود ہیں، جن میں ظاہر سی بات ہے ان کے اپنے ملک کے جو لوکل جوان ہیں وہ بھی وہاں پر ہیں ٹریننگ کے لیے، تاکہ ان کو بھی ٹرین کیا جائے، تربیت دی جائے، تاکہ وہ بھی اس معاملے میں آگے آ کر ملک کی باغ ڈور سنبھالنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اب وہاں پر جو ہوا ہے، جو خوراک ان کو دی گئی، یا جو ان کے سامنے جب خوراک آتی ہے اور اس کو جب مقدس دانیل نے دیکھا کہ یہ خوراک شریعت کے خلاف، اس میں کچھ ایسے لوازمات شامل ہیں، اس میں کچھ ایسی چیزیں شامل ہیں کہ جو شریعت میں جن سے خدا نے منع کیا۔ خدا نے یہ کہا ہے کہ آپ نے، اگر آپ احبار کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری تفصیل بھی ملے گی کہ کیا خدا نے کھانے کے لیے کہا اور کیا خدا نے منع کر دیا۔ اب اسی بات کو لے کر، اور نہ صرف یہ کھانے کی قسم کے لحاظ سے، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم وجہ وہ یہ کہ یہ جو بابلی لوگ تھے یہ خوراک کو تیار کر کے اپنے دیوتا کا نام لے کر اس پر برکت دیتے تھے۔ جس طرح ہم جو مسیحی لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے جب ہم بھی کھانا کھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ دعا کرتے ہیں۔ نام کس کا لیتے ہیں؟ اپنے خدا کا، خداوند یسوع مسیح کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ خوراک دی ہے، اور اس خوراک کو ہمارے بدنوں کے لیے مفید بنا دے تاکہ ہم کھائیں پئیں، طاقت پائیں اور تیری شکر گزاری کرتے رہیں۔ اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے دیوتا کا نام لے کر، کھانے سے پہلے جب کھانا تیار ہوتا، دیوتا کا نام لے کر اس پر برکت دی جاتی اور اس کے بعد وہ ٹیبل تک پہنچتی تھی۔ اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ خوراک تو ہمیں، اب جب آپ اس ایک ہی آیت کو پڑھتے ہیں نا جو ابھی آپ نے تلاوت کی ہے، اس میں ناپاک کا لفظ 2 بار استعمال ہوا ہے۔ کتنی بار جی؟ 2 بار کہ یہ خوراک کھانے سے ہم کیا ہو جائیں گے، کیونکہ خدا نے یہ حکم دیا۔ خدا نے حکم دیا ہے کہ یہ کھانے کے بعد آپ کیا ہو جاؤ گے؟ ناپاک ہو جاؤ گے۔ لیکن یہاں پر مقدس دانیل نے ایک ارادہ کیا۔ اگر آپ اس آیت کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں، کیا لکھا ہے وہاں پر کہ دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا۔ کیا کیا جی؟ اپنے دل میں ارادہ کیا۔ اور یہ اصل میں ایک ایسا کام ہے جو اگر ایک ایماندار کر لے، اور واقعی جیسا ارادہ مقدس دانیل نے کیا، اگر ہر ایک ایماندار ایسا ارادہ ایک بار اپنی زندگی میں کر لے تو وہ حقیقی معنوں میں ایماندار بن جاتا۔ اور اگر آپ اسی لفظ ارادے کو اصل متن میں جا کر عبرانی میں پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پنجابی میں نہیں وہ بات کی جاتی، گنڈ مار لینا۔ کی مار لینا جی؟ پکی، وہ بھی کچی نہیں۔ اور یہ محاورتن بھی بات استعمال کی جاتی، گانٹھ باندھ لینا، پکا ارادہ کر لینا۔ اور ایسا ارادہ، آپ کو یہ پتا ہے کہ جب آپ کوئی گانٹھ باندھتے ہیں نا تو آپ پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر آپ نے سامان واقعی مضبوطی کے ساتھ پیک کرنا نا تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کو اتنے زور سے باندھیں کہ یہ کھلے نہ۔ اور بالکل یہاں پر بھی ایسا ہی مقدس دانیل نے بھی اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کیا ہے، اور ایسا ارادہ جو پکا ارادہ، ایسا ارادہ جو پختہ ارادہ ہے، اور یہ ارادہ اصل میں اس کی نیت ہے۔ آپ اس کو نیت بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ اس کی نیت کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ آپ کے ذہن میں آپ کے یہ سوچ ضرور آتی ہے کہ آپ یہ کام کریں یا نہ کریں، لیکن جب اس نے یہ ارادہ کیا تو اس نے بنیاد بنایا، اپنی سوچ کو اس نے بنیاد نہیں بنایا۔
اپنے خیال کو اس نے بنیاد نہیں بنایا، اس نے بنیاد بنایا ہے کس کو؟ خدا کے کلام کو۔ کس کو جی؟ خدا کے کلام کو، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ والی خوراک یا اس طرح کی خوراک اگر آپ کھاؤ گے تو آپ کا بدن ناپاک ہو جائے گا اور آپ ناپاکی کی حالت میں چلے جاؤ گے اور آپ گناہگار بن جاؤ گے۔ اس لیے اس نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا۔ اب یقیناً یہ لکھا تو گیا ہے مقدس دانییل کے حوالے سے، لیکن وہ باقی جو نوجوان تینوں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ، ان چاروں نے یہ پکا ارادہ کر لیا، یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے یہ خوراک نہیں کھانی۔ اب دیکھیں کئی بار ہوتا کیا ہے، کئی بار پھر آپ کو اپنے ایمان کی قیمت بھی چکانا پڑتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں، جہاں پر وہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوں گے، تھوڑی دیر کے لیے ذرا اس جگہ پر جائیں، اس ماحول میں جائیں جہاں پر سارے لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوں گے۔ اگر وہ نیچے بیٹھ کر بھی کھاتے ہیں تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر بھی کھاتے ہیں تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب دانییل نے یہ ارادہ کر لیا، دوستوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے، اس نے درخواست کی اپنے انچارج سے کہ بھئی ہم نے یہ خوراک نہیں کھانی، ہمیں کیا دیا جائے؟ ساگ پات دیا جائے۔ کیا دیا جائے جی؟ ساگ پات، جو سادہ خوراک ہے وہ دی جائے۔ حالانکہ اس انچارج نے کہا بھئی اگر تم یہ کھاؤ گے تم تو کمزور پڑ جاؤ گے، کیونکہ جو شاہی خوراک ہے، یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، کیا ہے؟ شاہی خوراک۔ کون سی جی؟ اب جو شاہی خوراک ہے ذرا سوچیں کہ اس میں ڈشیں کتنی ہوگی۔ جو شاہی خوراک ہے آپ ذرا سوچیں، وہی خوراک جو بادشاہ کے دربار میں باقی سارے کھاتے ہیں، بادشاہ کھاتا ہے۔ شاہی خوراک، جو شاہی دسترخوان ہے، جو شاہی محل میں کھانا بنتا ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس میں ڈشیں کتنی ہوں گی؟ بہت زیادہ ہوں گی، اور ایک سے ایک لذیذ ہوتی ہوگی۔ کیا خیال ہے جی؟ ایک سے ایک لذیذ ہوتی ہوگی۔ لیکن جب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم اس خوراک کا استعمال نہیں کریں گے، ساگ پات، اب ان کی درخواست جب مان لی گئی، کیونکہ مقدس دانییل نے کہا کہ 10 دن تک ہمیں آزمایا جائے، اور اگر تو واقعی ہم صحت مند رہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ اپنی مرضی کر لینا۔ لیکن خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ 10 روز کے بعد کیا ہوا تھا؟ یہ دوسروں سے زیادہ صحت مند تھے۔ لیکن ذرا وہ ماحول چیک کریں، جب خوراک سرو کی جاتی ہے، ایک طرف مرغ مسلم ہے، ایک طرف مٹن کی ڈشز ہیں، ایک طرف بیف کی ڈشز ہیں، سی فوڈ بھی ہوگا، میٹھا بھی ایک سے ایک ہوگا، سیلڈ بھی ایک سے ایک ہوگا، نہ جانے کیا کچھ اس میں شامل ہوگا۔ اور آپ کو پتا ہے جب ایسی ڈش گرم گرم آئے تو پھر اس کی جو خوشبو ہوتی ہے بندے کو کھینچ لیتی ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ کھینچ لیتی ہے جی۔ بھوک نہ بھی لگی ہوئے نا، دل کرتا دونوں والے، کیا خیال؟ بھوک نہ بھی لگی ہوئے تھے، پتا جی تو ویاہ شادی تے جائید ہے، بھوکے نہیں بھی ہوندی۔ اچھا بھوک بڑی ہوندی ہے، اچھا لگ لگ کے لیٹ ہی کرتے تھے، لگ لگ کے مار گئی ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایک طرف وہ نوجوان بیٹھے ہیں جن کے سامنے ساگ پات ہے، سادہ خوراک ہے، ایک طرف وہ ہیں جن کے آگے مرغ مسلم ہے، جن کے آگے مٹن اور بیف نہ جانے کیا کچھ ہے۔ اب ذرا وہی خوشبو جب ان کے نتھروں تک جاتی ہوگی، ذرا سوچیں کیسے پھر وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوں۔ لیکن انہوں نے کنٹرول کیسے کر لیا؟ کیسے کر لیا کنٹرول انہوں نے ان ساری، اور یہ صرف ایک دن کا، چلے ایک دن برداشت بندہ کر لے، 2 دن کر لے، 3 دن کر لے، 4 دن کر لے، 5 دن کر لے، 6 دن کر لے، 7 دن کر لے، 8 دن کر لے، 1 مہینہ کر لے۔ اب جب مسلسل یہ کام چلنا، مسلسل ہونا ہی ایسا ہے، ذرا اندازہ لگائیں کہ کتنا انہوں نے برداشت کیا، کیونکہ ان کو اپنے دیکھیں، اب اگر ہم ذائقے کی بات کریں، انہیں پتا ہے اس بات کا کہ جب ذائقہ انسان کو زبان کے اوپر خدا نے جو آپ کی زبان ہے، دیکھیں آپ کوئی چیز کھاتے ہیں نا، کوئی میٹھی ہے یا پھیکی ہے، ہوتا کیا ہے؟ آپ جیسے منہ کے اندر رکھتے ہیں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے یا نمکین ہے یا پھیکی ہے یا اس کا ذائقہ کیا ہے۔ جب آپ کوئی دیکھیں آپ کی پسند کی ڈش ہے نا، پسند کی آپ کی ڈش ہے، اور آپ جب اس کو کھاتے ہیں آپ کو وہ پسند کیوں ہے؟ اس کے ذائقے کی وجہ سے۔ آج جب آپ منہ کے اندر رکھتے ہیں نا، آپ کی زبان کے اوپر خدا نے
کچھ چیزیں رکھی ہیں. کچھ چیزیں کیا ہے کہ بڑی خاص چیز رکھی ہے. جو آپ کی زبان ہے نا یہ پلین نہیں ہے. آپ کی زبان پلین نہیں ہے بلکہ کھردری ہے, اونچی نیچی ہے. کبھی غور کیا جس بات پر؟ آپ کی زبان جو ہے اس کے اوپر کچھ چھوٹے چھوٹے ابھار ہیں. چھوٹے چھوٹے کیا ہیں جی؟ ابھار ہیں. اور اسے کہا جاتا ہے ٹیسٹ بڈز. کیا کہا جاتا ہے جی؟ ٹیسٹ بڈز. خدا نے ان چھوٹے چھوٹے دانوں کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ آپ جیسے ہی خوراک اس کے اوپر رکھتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے. یہ میٹھی ہے, یہ نمکین ہے, یہ پھیکی ہے, یا اس کا کیسا ذائقہ. اور اگر آپ کا من پسند ذائقہ ہو, اگر آپ جس طور سے, اگر میں بھی بہت سے لوگ میٹھا کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو سپائسی کھانا زیادہ, بلکہ آج کل جو بچے ہیں کچھ ہے سپائسی ہو. ویسے ہی کیا خیال ہے جی؟ بریانی بنتی ہے اور ساتھ میں سپائسی ہو, سپائسی بریانی اور ساتھ میں جناب کوک. اچھا سپرائٹ بھی چل جاتی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے جی. ذرا اندازہ لگائیں, خدا نے یہ آپ کی زبان میں صلاحیت رکھی ہے. اور جب کھانا آپ کھاتے ہیں وہ ٹیسٹ جو ہے, آپ اصل میں اسی ٹیسٹ کو لے کر دیکھیں آپ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. اب ذرا سوچیں, ان نوجوانوں کی طرف آئیں. ایک طرف وہ ڈشز ہیں جو کھانے میں انتہائی لذیذ ہیں لیکن وہ سادہ کھا رہے ہیں. لیکن جو بات قابل غور ہے, یاد رکھیں ایک بات بطور ایماندار کبھی مت بھولیں, جیسا دانیال اور اس کے دوستوں نے کیا. انہیں پتا ہے. اب دیکھیں ذرا سوچیں کہ وہ ٹیسٹ کتنی دیر آپ کی زبان کے اوپر رہتا ہے. وہ ٹیسٹ کتنی دیر؟ چند سیکنڈ رہتا ہے جی, چند سیکنڈ. دیکھیں انہوں نے اپنے دل میں ارادہ کیا کیا ہے کہ چند سیکنڈ کے ذائقے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان ہم سے جاتا رہے. ذائقہ چند سیکنڈ کا ہے, اور یہ چند سیکنڈ کا ذائقہ کہیں ہمیں ہمیشہ کی آگ میں لے کر نہ چلا جائے. اور یہ ایک ایسی بات ہے جو آج کے مسیحی کو سمجھنا ہوگی, سیکھنا ہوگی. کھانے پینے کے معاملے میں چند سیکنڈ کا ذائقہ, ایک طرف یاد رکھیں چند سیکنڈ کا ذائقہ ہے اور ایک طرف آپ کا ایمان ہے. زندگی میں جب کبھی موقع ملتا ہے, جب جانتے بھی ہیں انہوں نے کیا کیا, انہیں پتا ہے کہ ہمارے خدا نے منع کیا, اور یہ ذائقہ آپ کا امتحان ہوتا ہے. جب ذائقے کی خوشبو آپ کو آتی ہے, یہ آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کہاں تک برداشت کرتے ہیں. ویسا برداشت نہیں جیسا موٹو کرتا ہے. آپ کو پتا ہے موٹو پتلو والا کارٹون دیکھتے ہیں جی, کیا ہوتا ہے اس میں؟ سموسوں کی خوشبو آتی ہے اور موٹو صاحب جناب کیا کرتا ہے؟ سارن بڑا یاد جی, تے میں اگلے ہفتے جو لیکچر تھا پوچھنا سارن بھول جانا ہے. موٹو پتلو دیکھتے سارے ہی دیکھتے ہیں میرے خیال میں نا, دیکھتے ہیں, شاباش, دیکھا کریں. اب موٹو پر یہ آزمائش ہوتی ہے کہ سموسے کی خوشبو بھی آئے اور وہ اڑ کر نہ جائے. لیکن آپ کہیں گے ایسا ہو نہیں سکتا. یاد رکھیں یہ آزمائش ہوتی ہے. بطور ایماندار ذرا سوچیں کہ کیسے مقدس دانیال اور دوسرے دوستوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا ہوگا. کتنی دیر وہاں پر ٹریننگ میں رہے اور کتنی دیر وہ یہ ساری چیزیں برداشت کرتے رہے. اب دوسرے ان کو میں بھی وہ مذاق بھی کرتے ہوں, اسی بات ہے وہ سارے اکٹھے ٹریننگ وہاں پر کر رہے ہیں, مذاق بھی کرتے ہوں گے. ویکھو ہے کہ کر دیں گے, ویکھو ہے کہ ساتھ والے جو قصدی ہوں گے, جو بابلی بچے ہوں گے نا, ساتھ نوجوان, میں بھی پتہ نہیں کیا کیسی باتیں. لیکن ایک بات جو ان کے ذہن میں ہے کہ ہم نے کچھ بھی ہو جائے, ہم نے اپنے ایمان کو گنوانا, ہم نے اپنے ایمان کو گنوانا. یہ بات انہوں نے جو ارادہ کیا ہے نا, پختہ ارادہ کیا, کچھ تو چھوڑ دیا ہے اور کچھ کھا رہے ہیں. چلیں اگر ہم اسے ایک پارشل روزے کا نام دے بھی دیں, اگر آپ اسے ایک جزوی روزے کا نام دے بھی دیں, تو اصل میں یہ ایک ٹریننگ ہے مکمل روزہ رکھنے کے لیے. کہ اگر آپ کچھ چھوڑتے ہیں, اگر آپ مکمل روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے کچھ چھوڑنا سیکھیں.
اگر چھوڑنا سیکھیں گے تو آپ سب کچھ بھی چھوڑ دیں گے، لیکن اگر کچھ چھوڑنا سیکھیں گے نہیں، کیسے مکمل طور پر چھوڑیں گے؟ کیونکہ روزہ بنیادی طور پر ایک مشق کا نام ہے، اور جب یہ مشق کی مقدس دانییل اور اس کے دوستوں نے، تو اصل میں یہ صرف خوراک سے پرہیز نہیں تھا، یہ گناہ سے پرہیز تھا۔ یہ خوراک سے پرہیز، یہ صرف خوراک سے پرہیز نہیں تھا، یہ صرف مرغ مسلم سے پرہیز نہیں تھا، یہ اصل میں گناہ سے پرہیز تھا، تاکہ وہ اپنی زندگی میں ہر اس چیز کو اپنا سکیں، چاہے وہ کھانے کی صورت میں ہے، چاہے وہ پینے کی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہے، تاکہ ان کی زندگی سے خدا کے نام کو جلال ملے۔ اور ایک مفسر بڑی پیاری بات لکھتا ہے ان کے حوالے سے کہ اگر دانییل نے وہ خوراک کھائی ہوتی، اگر صدرک مسک اور عبدنجو نے وہ خوراک کھائی ہوتی، دیکھیں ایک اور کام ان کے ساتھ ہوا تھا، وہ بھی آپ کو بتا کے ان کے نام تبدیل کر دیے گئے۔ اگر آپ اسی حوالے تھوڑا سا پیچھے پڑھیں گے نا تو ان کے نام بھی بدلے گئے ہیں۔ دانییل کو بیلتشازر کہا گیا، پھر اس کے ساتھ حنانیہ ہے، صدرک کہا گیا، میسائیل کو میسک کہا گیا، اور عزریہ کو عبدنجو کہا گیا۔ اب جو ان کے نام ہیں نا، ان کے ساتھ یا اور ایل ہیں، اور ان کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے کہ ایل والا نام کیا ہوتا ہے اور یا والا نام، یا کسے ہے؟ یہوہ سے، اور ایل کس سے؟ الوہیم سے۔ اب ان کی پہچان ہے کہ یہ زندہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں، لیکن جب ان کے نام بدلے گئے نا، انہوں نے ان کے نام تو بدل دیے گئے، ایک بات آپ نے پلے باندھنی ہے، ان کے نام بدل دیے گئے لیکن ان کے دل کو وہ بدل نہیں سکے۔ ان کے نام تو بدل گئے لیکن ان کا ایمان نہیں بدلا، ان کے نام تو بدلے گئے لیکن ان کی جو اندر کی پہچان ہے وہ نہیں بدلی۔ ان کا ظاہر بدل گیا، باطن نہیں بدلا۔ ان کا رابطہ اپنے خدا کے ساتھ قائم رہا، انہوں نے وہ ایمان نہیں چھوڑا۔ اور ایک مفسر جو ہم بات کرنے لگے تھے، ایک مفسر نے لکھا ان کے بارے میں کہ اگر دانییل اور صدرک اور مسک اور عبدنجو نے یہ خوراک کھا لی ہوتی، تو جب یہ تینوں بھٹی میں پھینک، جب آپ تیسرا باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ یہ تینوں کہاں پر پھینکے گئے ہیں؟ آگ کی بھٹی میں پھینکے گئے ہیں۔ اور اگر انہوں نے اپنے بدن کو اس ناپاک خوراک سے آلودہ کیا ہوتا تو آگ کبھی ان کو نہ چھوڑتی۔ چھٹے باب میں آپ پڑھتے ہیں مقدس دانییل کو پھینکا گیا کہاں پر؟ شیروں کی مان میں پھینکا گیا۔ شیروں کے منہ کیا ہو گئے تھے؟ اور وہ مفسر یہ بات بھی لکھتا ہے کہ اگر مقدس دانییل نے اپنے آپ کو آلودہ کیا ہوتا اس خوراک سے تو شیر اسے کبھی نہ چھوڑ۔ یہ نمونہ ہے آج میرے اور آپ کے لیے۔ ہم بھی روزے دار ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کس چیز سے ہاں، کس چیز سے نہ؟ ہاں ہر اس چیز کو جو خدا کے کلام کے مطابق ہے، اور نہ ہر اس چیز سے جو خدا کے کلام کے منافی۔ ضرور اپنی زندگی پر غور کریں، ضرور اپنے شب و روز پر غور کریں، ضرور اپنے آپ پر، اپنے گریبان میں ضرور آپ جھانکیں، آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا؟ اور یہ حوالہ دراصل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نہ کرنا سیکھ جائیں۔ کیا کرنا سیکھ جائیں جی؟ نہ کرنا سیکھ جائیں کہ ہم نے نہ کیسے کرنی ہے، کس چیز کو؟ گناہ کو، ہر غلط چیز کو، چاہے وہ کھانے پینے کی صورت میں کیوں نہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی صورت میں کیوں نہیں، نہ کرنا سیکھ جائیں، گناہ کو نہ کرنا ہمیں آ جائے۔ اور پھر سب سے ایک اہم بات جو خدا یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو سکھائی کہ ہاں کی جگہ پر ہاں کرو اور نہ کی جگہ پر نہ کرو۔ یہ حوالہ بھی ہمارے سامنے اسی بات کو رکھتا ہے۔ ہر وہ چیز ہاں جو خدا کے کلام کے مطابق ہے، اور ہر وہ چیز نہ جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے۔